بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص تھا تو غریب لیکن انتہائی خوش بخت تھا۔ اس کا گھرانہ ایک بیوی، 5 بچوں، 2 بہنوں اور بوڑھی والدہ پر مشتمل تھا۔ ایک شخص کی ایک پسماندہ علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا کہ کسی اچھی دکان لے سکے، نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان رکھتا۔ اس کا گھر بھی بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مجازی طور پر ہی اسے گھر کہا جا رہا ہے، ورنہ صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا آسین تھا۔ سارا گھرانہ اسی ایک کمرے میں سوتا، بلکہ کچن نہ ہونے کے باعث وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شخص شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی، گوشت اور روٹیاں ہوتی۔ اس کے گھر والے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ ہر روز انہیں گوشت میسر نہیں آتا تھا۔ جب سیل اچھی ہوتی تو وہ گوشت خریدتے، ورنہ سبزیوں پر ہی گزارا کرتے۔ پھر یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے ہیں۔ ان کے کھانے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مسنون دعاؤں پر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اپنے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر بڑی خوشی اور قناعت ساتھ آرام کرتے تھے۔ یہ کسی بڑے دنیاوی مال و متاع کی تمنا نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صرف یہی خواہش تھی کہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ موسم خزاں کی ایک شام تھی۔ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں یہ افسوسناک خبر دی کہ صاحب خانہ ایک ٹریفک حادثے میں جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ سارے گھر کی کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ یہ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس نے تعلیم کو غیر آباد کہہ کر اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی پھر اسی روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں۔ سب لوگ افسردہ رہنے، کھانا کھاتے وقت بھی اکثر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی۔ اس گھر کی سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی مشکل دن سست رویے سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور بڑے بیٹے کی عمر 18 برس ہو گئی۔ ایک دن اچانک اسے حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا سارا انحصار اسی لڑکے کے پر تھا۔ گھر والے بھی بہت پریشان ہونے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سوچ بچار کرنے لگے، کیا دوسرے بیٹے کو اسکول چھڑوا کر دکان پر بٹھا دیا جائے؟ ایسی صورتحال میں اس کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے تو گھر والوں کا گزارا کیسے چلے گا؟ بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے عوض میں پیسے جمع کروائے جا سکیں۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی کے لیے گھر والوں نے مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فوجی خدمات کے لیے دھر لیے جانے والے بیٹے کو ایک قریبی شہر میں تربیت کے لیے ایک عسکری ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بادل نخواستہ ہی ادھر آیا تھا۔ اسلحہ کی تربیت میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ انسپکٹر بولتے رہتے ہیں مگر یہ اپنے خیالوں میں گم رہتا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ اساتذہ نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی، وارننگز دیں، لیکن ان کا جسم تو یہاں تھا، ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ایک دن استاد نے اسے بٹھا کر اس کا اصل مسئلہ پوچھا تو اس نے جواب میں اپنی ساری بےتابی کہہ کر سنا دی۔ اب استاد نے اصرار کرنا چھوڑ دیا اور اس کا مسئلہ اپنے آفیسر کے سامنے پیش کیا۔ آفیسر نے اس کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی بجائے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ یہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ شب و روز اس کی یہی مصروفیات تھی۔ ادھر اس کی ماں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ بظاہر تو چلتی پھرتی، کھاتی پیتی اور سوتی جاگتی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی رجسٹری گروی رکھ کر ایک پراپرٹی ڈیلر سے کچھ رقم گھریلو اخراجات کے لیے ادھار لی اور اپنا مکان فروخت ہونے کے لیے لگا دیا۔ مختلف خریدار اس کا مکان خریدنے کے لیے آتے رہے۔ آخر 20 دن کے بعد ان کا مکان 4000 دینار میں فروخت ہو گیا۔ پھر مزید 9 دن کاغذی کارروائی میں لگ گئے۔ صرف ایک دن باقی بچا تھا۔
इस खातून ने यह मुआवजा जमा करवाने के लिए इस शहर जाना था जिसमें इसका बेटा था। यह शहर 240 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो इस शहर जाने के लिए इसके अलावा कोई और मुसाफिर नहीं था। उसने काफी देर तक सवारियों का इंतजार किया लेकिन किसी को आना ना था आया। ड्राइवर इस अकेली खातून को लेकर चल पड़ा। ड्राइवर की नीयत बदल गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर ली और खंजर की नोक पर इस खातून से नीचे उतरने के लिए कहा। उसने खातून पर बेदर पे वार किए और इसे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चला गया। उसने खातून का बैग अपने कब्जे में लिया। फिर वो वापस आने की बजाय इस शहर की तरफ रवाना हो गया जिधर जा रहा था ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। वापसी पर ड्राइवर इसी रास्ते से गुजरा। जब वो इस जगह के करीब पहुंचा जहां इसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, इसके दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा इस औरत की लाश पर नजर डाल लूं। उसने मुसाफिरों से बहाना लगाया, मैं कज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हूँ, चंद मिनट बाद वापस आता हूँ। वो इस वादी की तरफ गया। इसे कराहने की एक नहीफ सी आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो गुस्से से कहने लगा, ऐ मलून औरत, तुम अभी तक जिंदा हो। फिर वो एक बड़े पत्थर की तरफ झुका ताकि इसके जरिए इस खातून का सर कुचल दे। जब उसने पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और इसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकली और उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुसाफिर इसकी आवाज सुनकर भागे भागे वहां आए। उन्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहां एक बलब खातून भी थी। खातून सिर्फ इतना ही कह सकी, इस ड्राइवर से मेरा सामान वापस ले लो। वो ड्राइवर इस पोजीशन में नहीं था कि ज्यादा मुज़ाहमत कर सकता। उसने बता दिया कि इस खातून का बैग मैंने गाड़ी में फलां जगह पर छुपाया हुआ है। वो बैग वसूल करके खातून के हवाले कर दिया गया। इस खातून को अलबत्ता अस्पताल पहुंचा दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस वाले भी पहुंच गए। इस खातून को होश में लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे क्योंकि ज्यादा देर बेहोश रहना इसके लिए जानलेवा हो सकता था। अगले दिन उसे होश आया। उसने हल्की सी आंखें खोली। बेटे पर नजर पड़ी तो माँ का चेहरा खुशी से खुल उठा। उसने अपने बेटे से सिर्फ इतना ही कहा, बेटा मैं रकम ले आई हूँ, जबरी फौजी खिदमात का मुआवजा अदा करके फौरी रुखसत हासिल कर लो। फिर इस बार गनूदगी सी तारी हो गई। लड़के ने वो रकम जमा करवा दी और इसे इजाजत मिल गई। इस खातून की हालत ऐसा ऐसा संभलने लगे। एक दिन आया कि वो अस्पताल से मुकम्मल सेहतयाब होकर फारिग हो गई। इस वाकया की शोहरत हर तरफ फैल गई। इस वाकया में अल्लाह ताला की कुदरत के कई मुज़ाहिर थे, अल्लाह को नहीं बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।